نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محبت درود السلام پڑھو ذرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي. بچے ماشاءاللہ تعداد کافی تشریف فرمانے لیکن توجہ نہیں کرتے اس وقت پوری توجہ نال سرکار دی بارگاہ اس عقیدے نال پڑھو کہ اسے پڑھ رہے ہیں حضور سانو جان دے بھی نہیں اور سلام سن بھی رہے ہیں جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. جڑے حضرات باہر بیٹھے جو بھی بابا سے بولان سارے مل کے ذرا ماحول بنا کے پڑھو ذرا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی بابا سے بلند پڑھو صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وآتم برہانہ وأعظم شانہ الحمد ثناء آغید وعالم ومجسم فخر آدم وبنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری اور سونی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صلاح احترام جملہ و شاعران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم زند اللہ تعالی سونی پاکیزہ باوقار نورانی برگانی روحانی عرفانی بمثل و بمثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ انہیں بات پذیر ہے لاکھ لاکھ مبارک بات دے مستقل نبانیہ نے محبت عزت ماب قبلہ بھائی محمد طارق محمود صاحب طارق محمود صاحب حاجی ارشد علی صاحب حاجی احمد علی صاحب جنہیں بڑی محبت و عقیدت نال اپنے بھائی حاجی اشرف علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے سال سواب دی نیت نال والدہ صاحبہ دے سال سواب دی نیت نال اور اپنے والد محترم عزت نال عطا محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سال سواب دی نیت نال سرکار دے میلاد پاک دی سونی قبول سجائیں رب کائنات مرحومین دے درجات بلند فرمائے اللہ انہوں نے جنت زارہ مقام عطا فرمائے اللہ حاجی طارق محمود صاحب برادران میں سلامت رکھے آپس اتفاق اتحادی برکات عطا فرمائے کافی دن تشریف فرماؤ اور ماہ ربیع الاول شریف تبا برکت مقدس و مستر معمر مہینہ ہے اور بڑیاں سونیاں نعتاں آپ نے عزت ماب عاشق رسول محترم بھائی امجد علی صاحب کو سماعت فرمائیاں اللہ برکت عطا فرمائے بھائی محمد جوید اختر صاحب بڑی محبت فرما دے جنہاں دی توسط نال اور جنہاں دی محبت نال فقیر نو اس مسجد کے اندر جمعہ دا خطاب کرن دے سعادت نصیب ہوندی ہے الحمدللہ ہر جمعہ آپ باپ دی زیارت دا موقع نصیب ہو جائے. میں قرآن پاک چوں بڑی مشہور آیت مبارکہ کا کوئی حصہ پڑھے اللہ فرماتا ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا گھر بناؤ. طوفان نوح تو بعد خانہ کعبہ دی دیواراں گر گئیاں. اللہ چاہتا ہے کہ او دا گھر دوبارہ بنے اور بنان واسطے مستری حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مزدور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جڑا انجینئر ہے وہ بھی کوئی معمولی بندہ نہیں سدرہ دا مکین بیت المعمور دا امام
1,24,000 نبیوں دا صحابی حضرت جبریل علیہ السلام. بھائی والد علی صاحب نے بڑا سونا پڑھیا ہے، انہوں نے بڑا تمہیں گرمایا ہے، بڑی سونی نعتاں سنائیاں نے. تھوڑا جا چہرے تے رونق لے کے آؤ. میں پتہ لگا کہ ختم تو نہیں آیا پر میلاد چاہیے. جمعہ والے دن تے میں ایڈا نہیں تو آخنا ہوتا کہ چلو ایک ماحول ہوتا ہے وہ دن تے معافی ہوتی پر میلاد کسی قسم کا کوئی آسرا نہیں. میلاد ذرا چہرے تے رونق آنی چاہیے جنہوں نے پتہ لگے کہ میلاد والے چہرے نہیں ہلکی رہائی سے. ان طالب بھائی طارق صاحب نے فرمایا ہے لیکن چونکہ محبت جیتے ہوئے تھے اتنے ٹائم نہیں بیٹھی تو میں کوشش کروں گا گھنٹے تو پہلے انشاءاللہ کروز ہو جائے. تسی جے کروں 10 بجے تک چھٹی لے کے آئے ہو تو پھر میں بس کرنا. بولو ذرا بولو اپنا سبحان اللہ. تھوڑی آواز بولو یقین بھائی ہلکی رہائی اللہ برکت. اس بے گھر دا گھر تیار ہو گیا. میں اس وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کہ جب اللہ اس گھر میں رہندا نہیں تیرا بنوایا کیوں ہے. ایک اللہ کا گھر ہے اور بڑا سونا ہے نفیس گھر ہے. حاجی صاحب نے بڑے محبت نال بنایا ہے کوشش کی ہے. سرکار نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جڑا دنیا میں اللہ کا گھر بنائے اللہ اس واسطے جنت وچ مال بنا چھڑنا. یہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ دی رہائش گاہ نہیں. ایسے نہیں کعبہ اللہ کا گھر ضرور ہے مگر اللہ کی رہائش گاہ نہیں. دنیا دی کوئی مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے مگر اللہ کی رہائش گاہ نہیں. اللہ فرماندا ہے نہ میں آسمانہ میں سما سکنا نہ میں زمینہ میں سما سکنا. یا اللہ کسی جگہ تے آ سکنا فرمایا ہاں تے آ سکنا تے مومن بندے دے دل وچ آ سکنا. قلب المومن عرش اللہ. بندے دا دل اللہ دا عرش ہے. ایتے بھی بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی گل کی تھی. اس کی تھی مولا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا. اندر تو ہے باہر تو ہے پیچھے ساریاں پاک پچھانا. میں بھی تو ہے اتے تو بھی تو ہے اتھے بلا کون ہے. میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا بھی جدو اللہ گھر وچ رہندا نہیں کہ اللہ بنوایا کیوں ہے. بس بنوایا ہے تے بناون واسطے عملہ بھی بے مثال ہے. جڑا گھر بن رہا ہے گھر بھی بے مثال ہے. جے واسطے بن رہا ہے آن والا بھی بے مثال ہے. تے جے گھر بن رہا ہے اور گھر والا بھی بے مثال ہے. دیواریں کا اونچی ہوئی. وکیل بھائی تھوڑے جی مٹھی آواز سے کہیں روکھی آواز کی. خانہ کعبہ دی دیوار اونچی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ جتوں تک جاندا ہے بڑھا دیتی ہے. ہن ہاتھ نہیں جاندا مولا ایتھوں تک فرمایا کعبے دی دیوار تے اونچی ہوئی. جڑے رات کہنے انہاں نوں پتہ ہے اللہ سب نوں لے جائے. سرکار فرماندے نے من نظر الی الکعبۃ ایمان و تصدیقا خرج من الخطایا کہ من ولتتمه. جڑا ایک مرتبہ ایمان دی حالت نال کعبے نوں تکے گناہاں تو انج پاک تے صاف ہو جاتا جویں حاجی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہوئے. اللہ جڑا اتا بولے خانہ کعبہ دا طواف ضرور کرے. انہیں باہر رات بیٹھے نے ہاتھ چوک کے بولو اللہ تو ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے. ویسے بھی لوگ ساڑھے دے بڑا فتویٰ لاندے نے میرے بریلوی حضرات نے اے مدینے دا ذکر بڑا کردے نے مکے دی گالی نہیں کردے. میں کہ چلو اج مکے تو کم شروع کر لیں. سبحان اللہ. اسی دے مکے نوں بھی اس وجہ تو افضل سمجھنے ہیں کہ دے وچ کعبہ نہیں. اس وجہ تو افضل نہیں سمجھدے کہ دے وچ صفا مروہ یا زمزم یا مقام مینا یا عرفات یا مقام ابراہیم ہے. اصل مکے نوں بھی اس وجہ تو عزت والا سمجھنے ہیں. اللہ فرماتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. محبوبہ میں مکہ پیارا تاں لگدا ہے جو کہ دے وچ تیرے قدم لگ گئے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں. سبحان اللہ. ساڈے واسطے تے کعبہ بھی تاں ہی افضل ہے جو سونا پھرتا رہا ہے. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے غلام جملہ سننا. کعبے دی دیوار اونچی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ نہیں جاندا. عرض کی مولا کعبے دی دیوار ایتھے تک یا اونچی کرنی ہے. فرمایا کعبے دی دیوار تے اونچی جائے گی. یا اللہ جتوں تک میرا ہاتھ جانے گا بڑا چھڑی ہے. اس تو اونچی کرانی ہے تو وہ دا بندوبست کرو. وہ سمجھ دیو نا ڈرم رکھ کے مستری تلے اوتے گارڈر رکھ کے چڑھ جاندا ہے.
فرمایا گھبران دی لوڑ نہیں، تیرے رب دے خزانے وچ کوئی تھوڑ نہیں، اے جڑا پتھر پہ آئے نا اس پتھر تے چڑھ کے میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے قدم رکھے ہے، پتھر فضا وچ اڑ گئے، بغیر پراں تو اڑے، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، کسی قسم دی کوئی سپورٹ نہیں۔ نبی نو پتھر میں چھڑیا ہے، فضا میں چھڑیا ہے، نہ بہتا اونچا ہوتا ہے نہ بہتا نیواں ہوتا ہے، جدو لوڑ پہنی اوتے ہو جاتا ہے، جدو ضرورت پہنی تھلے آ جاتا ہے۔ جدو بھی مستری 4 دیواری والا مکان کمرہ بنائے، پہلے ایک دیوار پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، کیونکہ بار بار گو پٹڑی تے لینی بڑا مسئلہ ہے۔ میں آج تک کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا، کعبہ بنان لگے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک دیوار بنائی ہوئی، پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، کیوں؟ کہتے او مستری کردہ ہے جنہوں بار بار وہ پڑھنی پوے تے لونی پوے۔ ابراہیم علیہ السلام تے خدائی کو تے سوار نے پتھر نبی نو چکیا بھی ہے، فضا وچ اڑیا بھی ہے، تے جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنان لگے ہیں، کعبے دے ارد گرد گھومن دا ارادہ کر دینے، پتھر نبی نو چک کے اڑیا بھی ہے تے کعبے دے ارد گرد گھومدا بھی جا رہے ہیں۔ کیسا پیارا منظر، کیڑا سونا منظر ہے بھائی۔ اللہ نے وہ منظر بڑا پسند آیا کہ پتھر نبی نو لے کے اڑیا ہویا ہے۔ اللہ نے وہ منظر پاک قرآن وچ بیان فرمایا۔ جی ہن تہاڈی طبیعت اجازت دے وے تے میں ذرا قرآن پاک چوں منظر پڑھا۔ اینج نہیں، منافقاں دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جاندے نے، عاشقاں دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق آندی ہے، زبان تے سبحان اللہ آندی ہے۔ خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے، اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رکھے، تھوڑے کھولو آواز ماشاءاللہ، دلے بہت زیادہ تھی گئی ہے، تھوڑی جی رپیٹ دلے گھٹ کر کے آواز کھولو سا کچھ وانا بولو ذرا استاد۔ اللہ فرماندا ہے سونیا ویلا یاد کرو جدو ابراہیم علیہ السلام میرا گھر بنا رہے سن، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جدو میرے گھر دیاں بنیاداں اٹھا رہے سن، نال ہی دعا مانگتے نے مولا بنا تے چھڑیا قبول بھی فرما دے، بنا چھڑے ہیں قبول بھی فرما رہی۔ اچھا کو کہہ سکنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا کمال ہے، انہاں پتھر دے قدم رکھے تے پتھر اڑ پے ہے، وہ ساڑھے نبی دی شان ہے جو پتھر اڑائے حضور۔ میں کہ کملیا سارے نبیاں نو اللہ جو شانہ دیتیاں وہ ساریاں کٹھیاں کر کے اس کو 1000 گنا زیادہ اللہ نے مقام میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تے رہی پتھر اڑاؤن دی گل، راج دی رات جدو سرکار گئے نا بیت المقدس نماز پڑھا لئی تے آسمان تے جان دی واری آئی تے جبریل بڑا سارا پتھر لے کے یا رسول اللہ اس پتھر تے قدم رکھ کے براق تے سواری فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے براق واسطے براق تے سوار ہونے واسطے پتھر تے قدم رکھے ہیں، حضور براق تے سوار ہوئے، زبان مصطفیٰ جو نکلے چاند اتے براق سمجھے شاید میں نے حکم فرمایا ہے، تلو پتھر سمجھے شاید میں نے آرڈر فرمایا ہے، ایدرو براق اڑے ہیں تو پتھر بھی اڑ گئے۔ جبریل آسپہ سرکار نے فرمایا تیرے اسم دی وجہ یا رسول اللہ اتلے تیرے کو تکے آتے پتھر اڑے آ رہے ہیں۔ نبی پاک فرمایا ٹھہر تو کڑے پاسے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، بیت المقدس نو اللہ فلسطین و آزاد فرمائے، اللہ ساڑھے حکمرانوں نو عقل سلیم عطا فرمائے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اخباران دے اندر تصویریں مل دیا نہیں، آج ہی وہ پتھر اوتھے ہی اڑیا کھلوتا ہے، تھلے کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، بغیر پران تو اڑیا ہے کہ قیامت تک اڑیا رہنا ہے۔ کہ میں ایک جملہ آکھنا ہے، پتھر ابراہیم علیہ السلام بھی اڑایا ہے، اڑیا ضرور ہے پر اڑ کے آت تھلے گیا ہے، تے جنہوں میرا نبی بلند کرے
خدا دی قسم قیامت آ سکتی ہے مگر وہ دی بلندی بچ فرق نہیں آ سکتا جنہوں میرا نبی بلند کرے قیامت آ سکتی ہے مگر وہ دی بلندی بچ فرق آ سکتا جذاب کو بیتے میں در میاں صاحب دی زبان اتنا ترجمہ سنا دے کھڑی دا دار بڑی سونی کر کرتا ہے فرمایا جیڑیاں گڈیاں جیڑیاں گڈیاں اوے آپے اڈیاں اتے کدے نہ چڑھن اونچائیاں اچیاں اڈیاں تے جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں بھئی اوہی اڈیاں اچیاں اڈیاں تے جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں کعبہ تیار ہو گیا یا اللہ تیرا گھر بن گیا میں بڑی جلدی مضمون آلے پاسے آ رہے ہیں یا اللہ تیرا گھر بن گیا فرمایا جڑے پتھر تے کھلو کے بنایا ہے نا پتھر تو پیر بعد چلانا ہے پہلے مزدوری منگو چپ کر گئے اس باندھا پہلے مزدوری مانگ حدیث پاک بھی ہے مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہلے مزدوری دے ہون جبریل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھلوتے تھے رب فرماندہ ہے پتھر تو قدم نہیں ہٹانا پہلے مزدوری منگو یا اللہ میں نے نبی بنایا ہی پتر نبی دیتا ہے بیویوں میں جڑی سبا مرواتے پورے تے کہنے اے رب دیاں نشانیاں نے اور کی منگا فرمایا نہیں مزدوری تے منگنی پینی ہے ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی مولا جی میں منگا پھر دے دیاں گا فرمایا آج جے تو منگے دے دیاں گا مولا فرمایا جو منگا دیاں گا فرمایا جو منگے عطا کراں گا جدو بیکھیا نا رب دا دریا رحمت جوش ہے تے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل حضرت جبریل میں بلایا فرمایا رب مزدوری دینے تے آیا ہے میں منگنی ہے تے تسا آمین آکھنا ہے تے انج دی مزدوری منگاں گا نہ میرے تو پہلے کو منگ سکیا ہے نہ قیامت تک میرے تو بعد کوئی منگ سکے جدو نہ مزدوری منگی اللہ نے مزدوری ایڈی پسند آئی اللہ اس مزدوری دا ذکر اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا اگر ذوق ہوئے تے میں ذرا مزدوری پڑھ کے سناواں اولی اولی بول دے ہو کم از کم ربی الاول مہینہ اونچی بات بولو ذرا سبحان اللہ خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا 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 وابعث فيهم رسولا یا اللہ بڑا تے میں چھڑے ہے بڑی محنت مشقت نال چشم نبوت نال پہ ویکھنا گھر تیرا ہوئے گا تے قبضہ غیرہ دا ہوئے گا یا اللہ اس کعبے نو ہمیشہ واسطے بتاں تو پاک صاف کرن واسطے اپنا پیارا محمد نہیں بھیج دیتا اچھی بات نہ اے جگہ خالی ہو گئی ہے اے بچے اگر سائڈ دے آ جان تو میں تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیٹے آپ کی سائڈ پہ آئے اے تو ہی سیانے بندے ماشاءاللہ کے آ جو اللہ تم برکت دے بیٹے بھی ہو جائے ماشاءاللہ جی جگہ ہے تھوڑا تھوڑا سنی زندی نہیں ہوتا تو زندی سنی نہیں ہوتا ماشاءاللہ جی جب میں کلام پڑھا تھوڑے ملے عمر رکھا کرو تھوڑا جا کے ہو جا ماشاءاللہ مدینہ شریف ایک دری اللہ کرے جلدی پہنچو حضور دی بارگاہ دے تھوڑا تھوڑا کیا ہو جائے گا ماشاءاللہ پور کرو جی ایک ماحول بڑھاؤ میں مطمئن نہیں ہو رہا تھوڑے ذوق تے پتہ نہیں تسے کچھ اور سنوں تے گا دے جو یقین کرو میلاد دا مہینہ ہے تو میں میلاد والی تقریر شروع کی تھی اے فرانٹ والے بندے یا ذوق بدلو یا سیٹاں بدلو کہ نال والی سواریاں سوچیاں ہوں تے ڈرائیور تے دونوں ضرور توڑ لا جائے گا اسی بانا بولو ذرا سبحان اللہ آئی ڈی پلی تقریروں بھی ربیع الاول بولے تو میں بانے نہیں کھانی اسی بات بولو یا ذرا بولو سبحان اللہ مجھے میرے بارے کھڑی ہے یا اللہ اپنا پیارا رسول بھیج دے رسول بھیج کادے واسطے
کعبہ تیرا ہے بنایا اسنے محنت سے کی دیئے قبضہ غیران دا ہونا ہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث حضور نے فرمایا لوگوں سنو میں وہ آباں جڑی میری امی نے تکیا سی تے میں وہ دعا ماں جڑی ابراہیم علیہ السلام منگی اچھا نماز پڑھنے ہیں نا کسے نبی دی آل تے نماز نام لے کے درود نہیں سوائے ابراہیم علیہ السلام تو اجا کی اللہ فرماتا ہے پیاری ابراہیم تو میرے کو بڑی بڑی مزدوری منگی ہے تے تو دنیا وچ میرے محبوب دا ملاد یاد رکھے تو میرے کو میرا یار منگے نبی دے ملاد دی گل کیتی ہے فرمایا اے تیرا امت محمدیہ تے احسان ہے کہ تو اونا دا نبی میرے کو منگے ہے فرمایا اس محبوب نو معراج دی رات نماز دا تحفہ دیاں گا ثنا قیام رکوع سجود تشہد میرے واسطے ہون گے مگر ہوے گی میرے یار دی امت قیامت تک بطور بدلہ جزا جدو تک تیری آل تے درود نہ پڑے تیرا نہ لا کے میں انہوں سلام ہی نہیں پھیروں گے پڑھنے ہونا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد رکھے ذرا کما اچھا اچھا بولو ذرا کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم محدثین اکرام فرماتے ہیں درود ابراہیمی پڑھن دی وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے کہ کائنات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی دا ملاد یاد رکھے ہے اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے یار دا ملاد نہیں بھولیا میں قیامت تک تیری یار نہیں بھولن دیا گا تو ملاد یاد رکھے قیامت تک نبی دی امت تیرے تے درود پڑھ دی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اور پھر وہی ہویا ہے جب حضور آئے حضور جان تو پہلے کعبہ متنال بھریا ہویا ایک نہیں دو نہیں 360 بت کعبے دے اندر جب سرکار آئے کعبے نو بتاں تو پاک کیتا پھر پاک نبی نے ویکھیا بڑا بت اوتے ٹنگیا ہویا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ویر سنیاں دے ویر سبحان اللہ تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی دا نام آیا تے ڈلے پہ دے اسینہ رابسی ہے نا خارجی دا صحابہ دے نوکر ہے حال بیعت تے غلام ساڑھے نزدیک نبی پاک دا ہر صحابی جنتی ہے الحمدللہ پہلا نمبر ابو بکر پاک دا پھر عمر پاک دا پھر عثمان پاک دا پھر مولا علی دا اسا مولا علی نو بھی مننے ہیں تے جنہیں پیچھے مولا علی نمازہ پڑھیاں ہونا نو بھی مننے ہیں مگر علی دا جدو نام آئے ایتے وانڈ پہ جانی ہے بھی سڑنا لکڑا ہے تے ٹھرنا لکڑا حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت مولا علی پاک نال جا رہے ہیں مدینے بازار دے اندر تے بھوک بڑی لگی ہوئے تے مولا علی پاک نواز کرنے لگے حضرت بلال حضور خربوزے کھان دل کرنا ہے تے مولا علی پاک فرمایا جاؤ دو لے آؤ ایک دوسرا کو ایک میں کھا لینا حضرت بلال گئے تے 2 خربوزے لے آنے تے ایک کو رنگ دے ایک کو سائز دے ایک کو دکان کو ایک کو واڑی دے خربوزے جدو کھٹے ایک پھکا تے ایک مٹھا حضرت بلال نے عرض کی مولا علی اے نہیں سمجھ آئی سائز بھی رنگ بھی ایک کو دکان کو لے آندے نے ایک کو واڑی دے نے ایک پھکا تے ایک مٹھا نہیں سمجھ آتا اے میں اس واسطے پہ سنانا جو انہوں پتہ لگنا جو محبت والا کیڑا بندہ بیٹھا ہے مولا علی پاک نے فرمایا میں دسنا اے پھکا کیوں ہے تے مٹھا کیوں ہے حضور دسو نا فرمایا میں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنے ہیں نبی پاک نے فرمایا علی میں کہتی جی حضور سرکار نے فرمایا علی سن اللہ نے کائنات کی ہر شے بنا کے ہر شے کے سامنے اللہ نے تیری محبت پیش کی ہے کائنات کی جس شے نے تیری محبت قبول کر لی ہے وہ مٹھی ہو گئی ہے جنہیں علی تیری محبت ٹھکرا دیتی ہے وہ پھکی ہو گئی ہے اے جڑا مٹھا ہے خربوزہ اے میرے نال پیار کردا ہے تے جڑا پھکا ہے اے میرے کو چکدا ہے آنے سنت دا بھی عقیدہ ہے جڑا سنی ہوے گا نبی دا نوکر ہوے گا جدو علی دا نام آئے گا ٹھڑ کے نعرہ لائے گا میں دراؤں نعرہ لانا تے میں ہن تکنا بھی پھکے کنے نے تے بندے مٹھے کنے نے ایک نہیں ہن بڑے چہرے دسن گے اور سننا صحابہ فرماندے نے مدینے دے اندر بندہ نمازہ بھی پڑھتا روزے بھی رکھتا حج بھی کرتا تے جناب مسجد محراب بھی ہے تے جناب قرآن بھی بڑا پڑھنا لیکن سانو تسلی نہ ہوندی کہ اپنا یا بیگانہ مومن یا منافق ہے حضرت جناب والا صحابہ فرماندے
نہیں ہے منافق ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے سارے عمل صحابہ فرماتے ہیں ایسا سارے مسجد نبی اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے تے اس بندے نوں آگے وچ بٹھا لیندے بٹھا کے تے ساڈے وچوں ایک بندہ کھڑا ہو کے علی علی کردا چس نہیں ہے یار تیری سبحان اللہ تے ایک بندہ کھڑا ہو کے مولا علی دا نام لیندا مولا علی دا نام لیندا ایک بندہ کھڑا ہو کے علی علی کردا دوجے او دا چہرہ تک دے جے علی دا نام سن کے چہرے تے آ جاندی رونق اٹھ کے مبارک بادیاں دے دے کپیاں پاندے تے کہندے ماشاءاللہ اے اپنا ہے اے اپنا ہے تے جے علی دا نام سن کے چہرے دا جغرافیہ جاندا بگڑ تے پھر صحابہ آسان نہیں سن کر دے لٹاں باواں پھڑ کے ڈنگا ٹولی کر کے مسیتوں باہر وہ کہندا میرا کیڑا قصور ہے وہ کہندے تو منافق ہے وہ کہندا میں نماز نہیں پڑھدا میں روزہ نہیں رکھدا انہوں نے کہا سارے کام ٹھیک نے وہ کہندے پھر تانوں کیوں پتہ لگا میں منافق ہاں انہوں نے کہا تیرے سامنے علی دا نام آیا ہے تیرے چہرے تے رونق نہیں آئی چس نہیں آئی تیرے سامنے علی دا نام آیا تے تیرے چہرے تے رونق نہیں آئی تو منافق ہے ہوے مومن تے علی دا نام سن کے خوش نہ ہوے میں چیک کرنا کہ پھکے کیڑے نے تے مٹھے کیڑے نے جڑا مٹھا ہوے نا ہاتھ چوک علی دے نام تے نعرہ حیدری توجہ نہیں کیتی اسا مولا علی دے بھی نوکر مولا علی دے بچیاں دے بھی نوکر جو ہے امام حسن ساڈے سر دا تاج 10 محرم میں امام حسین دا یوم شہادت ہے جناب 28 صفر المظفر نو امام حسن دا یوم شہادت ہے امام حسن پتہ ہے کون ہے میرے نبی دا وڈا دوترا امام حسین دی بنسبت امام حسن نو نبی پاک علیہ السلام دی صحبت زیادہ نصیب ہوئی ہے جاسنے کی دیا امام حسن نو شرف صحابیت زیادہ نصیب ہویا ہے اور امام حسن پتہ بندہ کون ہے اے مولا علی دی پاگ دا وارث علی دی پاگ دے وارث واسطے زبان لاکھنا پینا تانوں کہ نہیں آکھنا پینا بولو تو امام حسن کون ہے مولا علی دی پاگ دا وارث ہے تے امام حسن ہوے جڑا میرے حسین دا بھی پیر ہے حضور فرماتے ہیں ان ولی آدھا سید میرا پتر سردار ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا اور جب امیر معاویہ کا معاملہ ہویا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امام حسن نے حضور دی حدیث کے مطابق حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ دے کے بیٹھ کر کے اور پھر امام حسین نے بیٹھ کر کے ایک دسیا ہے جنہ نال میرے نانے نو پیار ہے جڑے نبی دے صحابی نے اساں بھی انہاں نال پیار ہے امام حسن مولا علی دا پتر امام حسین مولا علی دے بیٹے پھر الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں ساڑھے امام دسیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ساڑھا نظریہ ہے امام حسن بھی نور نے امام حسین بھی نور نے امام زین العابدین بھی نور نے امام محمد باقر بھی نور امام جعفر صادق بھی نور امام موسیٰ قادر بھی نور امام علی رضا بھی نور امام تقی بھی نور امام ندی بھی نور امام حسن عسکری بھی نور ساڑھے اوس پاک اسنی حسینی سید اے بھی نور خاجہ معین الدین چشتی حجویری اے بھی نور ساڑھے داتاری حجویری اے بھی نور کملے ہوئے سید رجا میں شیر خدا کا خون موجود ہوئے الحمدللہ وہ دے قدمہ دی مٹی ہوئے کہ اہل سنت دی آنکھاں دا سلمہ ہوئے اچھی بات نہ بولو جنہ میرے حسین نال صلح میرے حسین دی جنہ نال صلح ہے ساڑھی صلح ہے جنہ میرے حسین نو تنگ کیتا ہے ستایا شہید کیتا وہ کل بھی لانتی ہو آج بھی لانتی کہ جدو مختار صفی نے قاتلین حسین نو ایک ایک کر کے پھر نار کیتا نا توجہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین نو پتہ لگیا کہ مختار صفی نے جناب ساڑھے قاتلوں کا بدلہ لے آئے آپ اس دن چہرے پہ کوئی آپ دے رونق آئی توجہ ہے نہیں اور امام زین العابدین زندگی میں مسکرائے اور حوصلہ ایک سیدہ دا یار آپ کو دے گل سناؤں اللہ تو گل آجے نہیں تو بندہ گل سنا دے دا ہے نا امام زین العابدین جدو مختار صفی نے شکنجہ کسیانا ایک ایک پڑھ کے یزید نے مارے ایک جنہیں مولا حضرت علی اکبر نو شہید کی تسینہ وہ ظالم بڑا کمینہ وہ جدر جاوے پیچھے مختار صفی دی فوج دوڑ رہی ہے پیچھے وہ جان بچان دا لکتا پیرے تے کسے آکھیا کہ پناہ چاہنا ہے نا وہ 4 دن ہو تیری زندگی دے وقت جان تے تو چاہنا ہے کہ تنو کچھ نہ ہوئے تے تنو اگر پناہ ملے گی تے زہرہ دے پتران دے بوئے تے ملے گی وہ تو دوریا مدینے آ گیا
آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین کا بوا کھڑکایا. آپ جدو باہر آئے نا تو پہلی نظر ویکھیا تے چپ ہو گئے. فرمایا جی جناب نے کہا جناب مسافر ہاں بڑی دوروں آیا تے میرا دل کرتا ہے تھوڑا مہمان بنا سید و لجپال ہو تھوڑے بوئے تو کوئی خالی کوئی نہیں گیا. امام زین العابدین نے فرمایا کوئی گل نہیں. آ گیا بہ گیا. آپ نے غلام نے فرمایا گھوڑے کا بھی خیال رکھی. 41 دن مہمان رہا. ہر روز اچھے کھانے ہر روز دھلے ہوئے کپڑے. گھوڑے کی بھی بڑی خدمت ہوئی. 41 دن بعد وہ تسلی ہوئی کہ پیچھے ٹھنڈ پہ گئی ہے. یہ انہیں آکھے جناب اور واپس جانا چاہنا. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں. انہیں تیاری کر لی. تیاری کر کے جب جان لگیا نا میرے امام نے 1000 درہم دیتے اپنا لباس دیتا چادر دیتی سر تے لین واسطے گھوڑا تازہ دم دیتا کپڑے دے نال سوٹ دیتے تے فرمایا بیٹھ جا یار گھوڑے تے. جدو گھوڑے تے بیٹھا نا تے آپ لے کے ٹرے تے جدو آئے نا مدینے تو بعد فرمایا جا ٹر جا. وہ تھلے لے کے کہنے لگا حضور آخری گل پوچھنا چاہنا لجپال ہو اے مینوں پہچانیا نہیں. آپ نے منہ دوئے پاسے کر لیا. ادھر آ کے کہتا حضور پہچانے نہیں. آپ نے منہ دوئے پاسے جدو تیسرے پاس سامنے آیا نا کہنے لگا امام میں نے پہچانے کہ نہیں پہچانیا. تو سیدنا امام زین العابدین کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کملیا کو بھرا دے قاتلاں نوں بھی بول سکنا ہے کو بھائی دے قاتلاں نوں بول سکدا ہے. فرمایا تینوں کون بول سکدا ہے تو علی اکبر دا قاتل نہیں. وہ پیری دیکھ کر کہا حضور تھوڑے حوصلے تو بھی قربان. ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں 41 دن تھوڑا مہمان رہا. زہر بھی دیتا جا سکتا سی میں نے ستے ہوئے مروا سکنے سو میں تھوڑی قید ایک سام ویسے بھی مروا سکنے سو لیکن تساں میرے نال ایڈا حوصلہ سلوک کیتا ہے. آپ نے فرمایا گل سنو ضرب ضرب دی گل ہوندی ہے. کوفے وچ اسی تھوڑے مہمان ساں تو مدینے دے ساڈا مہمان نہیں بولتے میں تو کی علاج کر سکتا. یہ حضور دی یاد واسطے تیری سبحان اللہ نہیں نکلنی تے میں تیرا کی علاج کر سکنا. فرمایا مدینے دے اندر تو میرا مہمان ہے کوفے وچ اسی تیرے مہمان جو تیری شان کے مطابق سے تساں سلوک کیتا ہے جو حضور دی یاد شان کے مطابق ہے ایسا سلوک کیتا ہے. اچھی بات بولو ذرا سبحان اللہ. اساں مولا علی دے بھی نوکراں علی دے بچیاں دے بھی نوکراں. تے تہاڈا تے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں پر سانوں تے رنگ ہی حضور دی یاد دے ذکر دا صدقہ لگیا. آپ کو ذرا سنا دیں اے ذرا ہی پر ذرا سننا چاہتا بولے نا ذرا محبت نا سبحان اللہ. میں تے جناب مولانا علی صاحب دی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا. آپ فرماندے نے فرمایا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن طاقت اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. نونی گھر کی پرپارٹی آلے تے پیٹی آلے متھلے کر دان صرف زہرہ دے لالا دے نوکر ہاتھ ہوتے کرنا جیڑا سیدہ نبوت دا درد کمی آج چکے دا ذرا میرا مل کے پڑھ لگو تے ماحول بن جائے گا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہر بندہ نہ بولے جڑا نبی دی آن نال پیار کر دیتا بادے بلند. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأیہما لا یربطهما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأیہما لا یربطهما تکذبان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لخمسۃ نطفی بها حل الوباء فاطمہ المصطفى والمرتضى وابن عفا والفاطمہ الہی بہندے بنی فاطمہ کہ بردول ایمان کھلی خاتمہ گردہ غتمرد کنی ورقبول منو دست و داوان آل رسول سیدہ جیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقعہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ عالیہ عالمہ عاملہ کاملہ اکملہ طیبہ طیرہ طیرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا. اس گھرانے کا جب سے نوکر ویکھ لو تے اپنی بھی نوکری ویکھ لو. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر
گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا وہ کھڑی کھڑی نہ کریے تے کی کریے چرچا اللہ کریم دیا نعمتاں دا وہ گلی گلی نہ کریے تے کی کریے آل نبی دے اسیاں غلام ناصر وہ علی علی نہ کریے تے نعرہ حیدری اس گھرانے کا جب سے میں آؤں ہوا مولا علی دی ہور کی شان کچھ نہیں جے وہ چاہے تے کندے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا تلی کردا مولا علی مولا علی مولا علی جس دا بھلا چاہن اللہ پاک بھی اس دی کلی کردا وہ منکر سڑدا ہے علی دا نام سن کے منکر سڑدا ہے علی دا نام سن کے وہ سنی ہر ویلے علی مدانی علی کا نام ہے نعرہ حیدری اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ مجھے ہے نہیں میرے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ مجھے ہے نہیں سبحان اللہ حضور نے فرمایا علی جی آقا فرمایا علی آ جاؤ علی آ گئے حضور نے فرمایا تھلے نہیں ہے میرے کندھے آتے چلو اچھی بات ہے بولو ماشاءاللہ میرے بڑے کرم فرما بڑے مہربان نے اللہ نے سلامت رکھے سنیے دی جان حاجی جوید اختر انصاری صاحب کے ایم پی اے بھی نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہر محفل روح روامی ادھر شامدی علیہ السلام آپ تشریف رکھو ماشاءاللہ ایتھے تے ماشاءاللہ بھائی ہن ایڈے تگڑے بندے فرنٹ تے آ کے دوروں آکھن سبحان اللہ تے تسی چپ رہو پھر میں تے ٹینشن نہ دینا اچھی آواز بولو ذرا سبحان اللہ بجائے میرے والے امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہمانوں میں خوش آمدید میرا اونج بھی حق بندا ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ میں اس مسجد دا خطیب بھی ہوں تے حاجی طارق محبوب صاحب ہونا جی آپ سارے احباب دا حاجی جوید انصاری صاحب دا دیگر احباب دا بنا نہیں جانتا لیکن چونکہ مہمان نے ساڑھے اسے واسطے حاجی صاحب والوں میں اپنے ایز خطیب ہونے دے نام اس مسجد جناب نے ویلکم آخنا خوش آمدید سب بسم اللہ جیان تے میں امید رکھنا جی میں اللہ تو نے مستند بہت کیا دیتیاں نے یہ میرا رب دا نام بھی تو سی چیزیں لاکھو کے سبحان اللہ وہی وجہ ہے نا جنہیں عزت دیتا ہے اس طرح دے اللہ ہی دیتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جنہوں کتنا نوازیا ہوئے رب دا بارگاہ اتنی آدمی دراؤن سارے خیر زبان ہو کے آنکھو درہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بنا برکت عطا فرمائے حضور نے فرمایا علی جی آتا فرمایا آؤ ذرا میرے کندھے آتے چڑھو علی جب حضور نے کندھے آتے چڑھے تھا حضور فرمایا بہت توڑ علی بہت توڑ دیتا حضور فرمایا علی جی آقا فرمایا گل پوچھا حضور پوچھو فرمایا کتنے پہنچے ہو سبحان اللہ تسی پتہ نہیں کتنے پہنچے ہو میں مولا علی بھی کر پہ آقا نبی پاک کا فرما دینے علی کتنے پہنچے ہو اچھا چھاتنا سر لگنے پہ مولا علی دا تے سارے صحابہ تک رہے نبی چھاتنا سر لگنے اتنے چھاتے کتنے پہنچے ہوں گے لیکن کسی صحابی اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ اتنے چھاتے علی کتنے پہنچ رہے ہیں نہیں صحابہ دا عقیدہ ہے حضور نے کتے پہنچایا ہونا ہے تے پہنچ رہے ہیں نبی پاک نے کتے پہنچایا ہوئے گا علی نے پہنچ گئے ہیں نا علی کتے پہنچے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتے پہنچے حضور جے اجازت ہوئے کہ میں اللہ دے عرش اعظم دے پائے نو ہاتھ نہ لا حضور فرمایا نہیں تھلے اترو علی پاک سال ماری تھلے اترے کے آسکا ہے حضور فرمایا آسکا رہے ہو حضور ایڈی اونچی بلندی تو چھلانگ لگائی ہے چوٹ نہیں آئی سرکار فرمایا چوٹ کی میں لگ سکنی ہے چڑھاؤن والا مصطفیٰ ہوئے تھے لاؤن والا جبریل ہوئے چڑھاؤن والا مصطفیٰ آپ ہوئے تے لاؤن والا جبریل ہوئے علی تینوں کی میں چوٹ آ سکتی ہے ہون نہ بولے تو میں دکھ لگے گا تے ایتھے میں ملا شروع کرنا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے علی نو کندھیا کے سوال کرایا جملہ سنی وہ جیرو نبی بلند کر نہیں بولو تو سے کرو باتہ کر کے آئے ہو بختانی نال بولو ذرا جیرو میرا نبی بلند کرے وہ علی تے پہنچے عرش بری تک وہ
نبی بلند کرے اور نبی کتنے پہنچے ہوئے گا اور نبی کتنے پہنچے ہوئے گا اللہ فرماندہ ورفعنا لک ذکرک محبوبہ اساں تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر چھڑے آئے اور آپ فیصلہ کر لو حاجی طارق محبوب صاحب حاجی جوید اختر انصاری صاحب آپ آل سنت کی جان میں خوشامد نہیں کرنا پہ اگلی گل صحیح ہے میں صحیح گل پہ کرنا حقیقت ہے آپ ہر محفل دی جان میں بالخصوص کو جڑا ساری ایریا ہے ہر محفل دی جان انہوں نے پوچھ لو اجنے بیٹھے مہمان تو آٹے بھی چکڑے پھر دے آپ ایمان نال دسے رہے ہر سال تو ہن کام وددا نہیں جا رہا اے میں چوک شاہ واسطہ پہ آتے رونق میرا بیٹا پہ پوچھتا ہے بابا یہ کیوں ہو رہا ہے کسے دی شادی کے میں کہا کسے دی نہیں ہے آمنہ دے لال دا ملا ہو دے ان کٹاؤن آلے جو مرضی کوشش کرن کوئی کہنا شرک کہتے کوئی کہنا بدعت ہے کوئی کہنا نجات ہے کوئی کہنا حرام ہے میں اگر بڑی گل ہے اگلے دن چودھری صاحب آئی صاحب کھڑے ان دکان تے میں کہا کی ہو رہا ہے جناب اور ساڑھی ماشاءاللہ مسجد حاجی صاحب نے بڑی سجائی ہے اور بڑی خوبصورت اور ایک محبت ہوتی ہے حقیقت ایک محبت ہوتی ہے میں کہ جناب چودھری صاحب کہہ رہے ایتے کھلوتے ہو کہنے لگا جناب اے ماشاءاللہ 5 پتر تے 3 دھیاں نے میں کہ پھر اگے 8 بچے نے ماشاءاللہ ہر مہینے بعد کسی نہ کسی دی سالگرہ آئی ہوندی ہے اے میں کہ سالگرہ کی ہوندی ہے کہنے لگا بس وہ جس دن منڈا جمع ہے نا 5 سالوں کا ہو گیا 6 دا ہو گیا 7 دا ہو گیا وہ دن یاد رکھ دینے کمپیوٹرائز بچے نے کہیں نہیں کہنے بابا کیا دیں گے ہمیں تو میں جناب انہوں نے دن یاد رکھی جائے وہ آپ ہی یاد کرائی رکھ دینے جن دن سال گرہ ہوئے تے جناب میں مبارے لے لینا تے جناب محمدیاں ملا لینے اے میز تے کیک رکھ لئی دے کیک دے ہوتے چھوری منڈے دے آتے بڑھا کے چھوٹیاں چھوٹیاں محمدیاں نال مبارے تے نال لائٹیں تے نال جناب والا رشتہ دار کٹھے ہو کے منڈا کیک تے چھوری پھیرنے جیسی تاڑیاں بجا کے کہنے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میں کہہ کیے سال گرہ میں کہ سال گرہ کا سمجھ سمجھے بھی تیری میری زبان دا لفظ ہے چلو اے نو اگر انگلش وچ کہہ لو اے نو ذرا عربی وچ کہو تے کی ہے اگر پنجابی تک میں جمن دا دن یاد رکھنا تے میں کہ عربی وچ کہنا تسی دسو نا میں کہ عربی وچ کہندے نے میلاد سبحان اللہ صاف نہیں آئی تیری زبان دا عربی وچ کی کہندے تھوڑی آواز کھولو جی ماشاءاللہ کی بھائی اے باہر والی دیوار تقریر میں نہ تھی سی ورمن کلا دا ویسے تھوڑا کھولو ماشاءاللہ اونچا بولو ذرا سبحان اللہ آئے تے ہلکی جی ریپیٹ لے میں کہ جناب یہ عربی ہے تے نام میلاد نہیں اخی ہے نا پھر تو میں کہتا ہوں منے دے مولوی نہیں آکا کہ تم مشرک ہو گئے تم بدعتی ہو گئے تو نہیں بچ گا تو جہنمی ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ صحابہ کیتا ہے ایک کیڑی سنت ہے اگر مولوی دی ضرورت ہے میرے خلاف گل کرے میں کہا ڈنڈا اپنی جگہ تے پر گل آکھ دی ہے نا گل آکھ دی ہے ہر سال بعد تو اپنے پتر دا میلاد منا سکنا چاس نہیں آئی سال بعد تو اپنے پتر کا میلاد منانے تے نہ مشرک نہ بدعتی نہ جناب نہ جہنمی کیوں تیرا پتر ہے نا جب تیرے پتر کا میلاد سال بعد جائے تے سنیاں دے نزدیک جیلی خاطر اللہ نے پوری کائنات دیاں مائیاں نو پتر دیتے رہے وہ دا میلاد ساڑھے نزدیک ہوئی جائے دے اچھی بات نا تیرا پتر کالا ہوئے سانوڑا ہوئے رولا لگڑا انہ کانا او دا میلاد جائز ہے کہ جڑا سارے نبیاں دا امام بن کے آئے کملیا نے میرے نبی دا میلاد نہ ہوتا تیرے پتر دا میلاد ہو سکتا کیسا عجیب دور ہے کہ سانو ہون اپنے نبی دی شان سنان واسطے اپنے نبی دا میلاد بیان کرنے واسطے بھی دلیل لبن دی لوڑ ہے کوئی آکھے نہ کتھے لکھا ہے میں کیا ساڑھے نصیبہ سے لکھا ہے میلاد کوئی ہے ساڑھے نصیبہ سے لکھا ہے نہیں مانگے نام منوسا تو واقع ہے بابا تو نون لکھ دے کنڈے چکے پیپل پارٹی دے پیپل پارٹی دے پی ٹی آئی دے وجہ جی آجی جوید اختر کا میں جھنڈا چکی ہے میٹنگ کارنر کی ہے کیوں جی بھئی آجی صاحب نے بڑی بنائی ہونی چاہی دی ہے حال تو آنکھیں سوکے میں کام پہ جائے وہ تھانے کرو پنچایت میں جناب فلانے اگنے نے ایم پی ہے ہر بندہ ایک اپنے کینڈیڈیٹ کا جھنڈا لا کے یہ امید رکھ جائے کہ میرا کام آئے گا سنیوں اسا دور دے نوکرہ اسا بھی ملاد لاتا چکنے ہیں یہ ساڑھا نبی قبر بھی ساڑھے کام آئے گا حشرت بھی ساڑھے کام آئے گا اے دنیا میں کام مان گے تے جتھے اے بھی کام نہیں آن گے وہ قبر ہے اوتھے بھی آمنہ دا لال کام آئے گا جتھے کوئی کام نہیں آئے گا آدم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جواب دے جائے گا
اوتھے بھی اگر کام آئے گا تے جیدہ اج میلاد دا جھنڈا چکے ہے جیدہ میلاد دے نعرے لائے نے جیدہ یا رسول اللہ لبیک دے نعرے لائے نے جے میلاد والے آقا دی خوشی دا اظہار کیتا ہے کی خیال ہے تو دنیا میں کسے نال چنگا کام کرے وہ تیرا بدلہ دے وے بھلاوے نا تے جڑا آمنہ دے لال دا میلاد مناوے میرا نبی انہوں بھول جائے گا چاس نہیں آئی یار کری سبحان اللہ تے بلکہ ذوق ہوئے تو میں ترجمہ نہ سنا دیا عزیز جناب والا نبی دا میلاد اس ورد المنہ نے ساڑھا نبی ساڑھے کم آئے گا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا یار پائی اپنوں میرا لگیا رماشہ تو آڑا کلے راز ہو گئے جڑا میلاد تو چڑھ دے مو تھلے کر دے جڑے میرے آنے نے میلاد آلے ہوتے بولو نہیں یار ہے اللہ تو آٹی میری لمبی عمر کرے حضور فرمان دے نے بندہ چنگا ہوئے دے عمر بھی لمبی ہوئے دے کام بھی چنگے ہو اللہ ساری عمر بھی لمبی کرے تے نماز پڑھن دی توفیق بھی چنگے کام کسی دا حق نہ ماریے بیٹیاں بہنا انہاں دا حق نہ ماریے کسی نو تنگ نہ کریے اے میلاد دا مقصد ہے ہمسایاں دا حق نہیں مارنا رشتہ داراں تنگ نہیں کرنا جناب حرام نہیں کھانا سود تو پرہیز زنا تو پرہیز شراب تو پرہیز کیونکہ ساڈے میلاد والے آقا سان وہی حکم فرمایا اللہ تعالی میری عمر برکت پائے آخر زندگی ہے ٹکڑی تے ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے توجہ میرے پر رکھنی ہے ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اللہ ساڑا خاتمہ امام دے فرما دے آمین کہہ چھڑو میلاد والے آقا کو وقت موت زیارت کرا تے جدو جائیے نا قبر دے اندر فرشتے پوچھن من ربو کا اسیہ کی ربی اللہ جدو پوچھن ماں دینوں کا اسیہ کی دین یعنی اسلام تے جدو آخر نا ماں کنتا تقولو فی حاضر رجل دس ہوئے دنیا دے اندر اے پیاری سونی صورت آلے دے متعلق کی کئی داسیں کہ فوراں ساڑی زبان تے آ جائے میں سجاتا تھا سرکار کی نہیں واجد بھائی کو اور پڑھے نہ پڑھے دوسری دراز کے پڑھنے میں ناظر تے جڑا نہیں پڑھنا مجھے کر لو میں تھوڑے اولاد مان لینی توجہ ہے نہیں اے تھوڑی میں تھوڑے کو تقریر سے پڑھا عبداللہ فقیر پورے پاکستان ہی بن جائے توجہ ہے نہیں میرے بات الحمدللہ یہ اپنی مسجد میں تھوڑے جاوڑا رکھے ہوئے کہ ادھر ہندو میں پڑھا نہ ہو بہت اچھی بات ہے بولے کرو ذرا جنہیں نہیں پڑھنا ہو تلے کر لو جڑے گھروں وعدہ کر کے آنے بختاری نال بھی ٹینشن نہیں لینی کہ تیرے سامنے واز نہیں نکلنی دلی صاحب دے سامنے بھی ساں نہیں نکلنا وہ بھی منہ تھلے کر لو تے جڑے ویسے پکے نے جنہوں نے آدھا نہیں کون بھی معافی ہے تے جڑا آیا نبی کا میلاد سونا جڑا لنگر مدینے والے کا صدقہ کھاتا ہے وہ میرے نال مل کے اور نہ بھی ہوئے تے کمل اتنا ہی پڑھ چھڑے میں سجاتا تھا سرکار کی محفل بولو کیا کرنا ذرا ماحول بن جائے گا کیا کرنا بولو ذرا ماشاءاللہ کیا کرنا ذرا کھولا ذرا زبان کھولا ذرا میں سجاتا تھا سرکار ذرا ماحول بن جائے گا محبت نام کیا ہے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میرے رب نے مجھے جنتی کر دیا ذکر سرکار میں ہیں بڑی برکتیں مل گئی رفعتیں نعمتیں عظمتیں میں گناہگار تھا پھر بھی بخشا گیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا یہ بڑا پیارا شعر ہے آٹھ سال ملا تلے دن تک یاد رہنا چاہیے لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا کرم ہے کہ نہیں میرے آقا دا پہلیاں امتاں گناہ کرن شکلہ بدل جان بغیر توبہ تو مر گئے نے روڑی تے سوڑو کفتے کھان دفنان دے قابل نہیں کوئی ایک گناہ دس جیسا تو میں چھڑیا ہوئے جناب کو ایک گناہ کرن تے شکلہ را بدلا دیندہ ہے ایتے عمر گناہ مجھ پہ ہی گزر دیئے شکل تے شکل رکھ میں نہیں بدلدہ اللہ فرماندہ ہے اور لوگوں میں توڑی گناہ گاری نو بیٹھا یا پاک محمد دی یاری نو بیٹھا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا اور مانگو اے نہ سن کے بولے تھے ہون میں پریشان رہوں گا
پتہ نہیں کیسے بندے نے گل کی ہے لمحہ لمحہ ہے مجھے بے نبی کی عطا اور مانگوں تو مانگوں بھی مولا سے کیا یہ کم ہے ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے مطلب یا رسول اللہ کیا یہ کم ہے ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے مخدوم کو امتی کر دیا اے اللہ تنو یہودی نہیں بنایا اللہ یا رسول اچھی بات نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اللہ تنو یہودیاں دے گھر نہیں پیدا فرمایا اللہ تنو عیسائیاں دے گھر نہیں پیدا فرمایا اللہ تنو مرزائی نہیں بنایا اللہ تنو سکھ تیز نہ بولے یہودی ہندو نہیں بنایا اللہ کا تیرے کنا کرم ہے نبی رب کو سادہ نبی منگے گئے نے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا منو آخری نبی دا امتی بنا دے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا منو آخری نبی دا امتی بنا دے 1,26,000 نبی دعاواں مانگ دے گئے رب انہاں نوں منگیا نہیں ساڈا نبی دتا اج سانو پوچھنا کیوں میلاد مناندے ہو کیوں چھڑے لاندے ہو کیوں ڈاکٹر کیتی ہے کیوں فیصلہ علی طارق محبوب صاحب نے اے معزز مہمان کیوں آئے بیٹھے نے اے نبی دے غلام کاروبار چھوڑ کے رشتہ دار چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے اپنی مصروفیت ترک کر کے اللہ دے گھر جا کے بیٹھے نے وجہ کی ہے کہ اے تے زمانے نو دسنے ہاں مولا تیرا کرم ہے تو سانو شان والا نبی عطا فرمایا ہے اساں گناہگار منگیا بھی کوئی نہیں بن منگیا عطا کر چھڑیا ہے پھر نج پا دیتا ہے جدوں پیدا ہویا ہے تے پیدا ہوندے ہیں حضرت آمنہ فرما دی نے حضور نے جناب جدوں دنیا دے اندر جلوہ کری فرمائیے میں عجیب معاملات لے کے نے میرے آقا علیہ السلام دا جسم مبارک صاف ہے جب طاہر معطر منبر حضور جدوں دنیا تے آئے کسی قسم دی قابل نفرت شے بدن تے کوئی نہیں جدوں میرا نبی آیا ختنہ مبارک بھی ہو چکے آئے آپ مبارک کی کٹ چکی ہے اکھاں میں سرمن بھی پایا ہویا ہے تے جناب والا سر مبارک تے تیل بھی لگیا ہویا ہے جسم تے خوشبو دے چھپے پیا دے نے تے جدوں سونا آیا دنیا تے قدم رکھے آئے غیر کو کپڑا آیا آپ کا جسم مبارک تھام دیتا گیا حضرت آمنہ فرمانیاں نے عجیب مندر تکے آئے اے منٹ نہیں گزریا حضور اٹھ کے بیٹھ گئے جویں تشہد کے اندر بندہ بیندا ہے تے بیٹھ کے میرے نبی نے آہستہ آہستہ اپنی جبین نیاز اے جناب والا سجدہ کرنا شروع کیتا ہے زمین تے جھکانا شروع کیتا ہے جب سر مبارک زمین تے لگ گیا جویں بندہ سجدہ کرنا ہے حضرت آمنہ فرمانیاں نے میں عجیب منظر ویکھے آئے میرے نبی دے ہونٹ پہ ہلدے نے ہوشے پر کہانے ہوں میں نبی پاک دے دے نال اپنے جدوں کن لائے کہ میرے کناں دے اندر آواز پئی آندی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی حضور آئے ہوندے امتیاں دے میرے نبی دا بچپن امتی یاد نبی دی جوانی امتی یاد میرا نبی ایک والا اللہ مکان تے گیا ہے اللہ نال ملاقات کرن اوتھے بھی امتی یاد ہے حضور واپس آئے نے امت پھر بھی یاد ہے نبی گھر وچ ہوے امتی یاد نبی بازار وچ ہوے امتی یاد نبی سفر چوے امت یاد نبی حضر میں چوے امت یاد اور میرا نبی امت نو یاد رکھنا ہے کہ جدو میرے نبی دا وصال ہویا ہے کہ غسل دین والا کون ہے نبی دا ویر سنیاں دا پیر تاجدار حلت آئے مولا مشکل کشا ہے شیر خدا ہے آپ فرماندے نے میں سرکار نو غسل مبارک دیتا ہے جدو نبی نو غسل دیتا ہے میں نے کیا میرے نبی دے ہونٹ پہ ہلدے نے حضور دنیا تو جا چکے نے روح مبارک رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو چکی ہے مگر مولا علی فرماندے نے نبی دے ہونٹ پہ ہلدے نے تے آواز پئی آندی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی او میرا نبی غار چوے امتی یاد اج مزار وچ تے تابی امتی یاد او جڑا غلاماں نوں نہیں بھولیا غلام کیویں نبی دا میلاد بھول سکدے نے علی دے بننے والے نعرہ اندرا دے نعرہ رسالت نعرہ حق نعرہ حق اور میں نعرہ لانا تے اپنے
کتھے لگ بڑی نعرہ تحقیق حق کا اچھی بات ہے سبحان میں کہا بابا سانو اور ملاد واسطے دلیلہ دین دی لوڑی کوئی نہیں اسی بغیر دلیل تو اپنے نبی دا ملاد اچھی بات ہے اللہ فرماندا ہے پیارے ابراہیم پتھر تو قدم نہیں لانا پہلے مزدوری مانگ جب تو مزدوری مانگ لئی اللہ تو سارے خانہ کعبہ دی زیارت کرا اولی بولے تو اللہ جانتا ارادہ کوئی ہے کہ بھلائی بڑی ہے اللہ لے جائے حضور کے صدقے بار بار لے جائے ہزار بار لے جائے حاجی صاحبان کہہ رہے کچھ ہونے دے بولو میں بھی جب فقیر گیا چنگا احرام بننا ہوندہ ہے سامان اٹھا میں رکھا تھکتے نہیں گئے ویسے دیکھ لو بندہ پھر انہیں امت ہے لگن جو گھر بھی آپ کو دھر آگے چلنے ہیں جدو بندہ احرام بن کے نائی سب جو جانا نا مطاف ہے جیویں ہی طواف شروع کیتا یہ میرے حجر اسمت تو بڑا بڑا کراس ہوئے سے گرین لائٹ تو دیکھ بڑا سونا جب گنبد نظر ہوتا ہے تاں میں تو بنیا ہوئے بڑا پیارا ویڈیو بھی چنی ہے نا جو خانہ کعبہ لائی میں بڑا سوچی پیا بھی ایتھے گنبد اے تے کمپنی گنبد رہن نہیں دے وہ اے تے گنبد آنے دشمن نے اے تے گنبد رہن نہیں دے ایک بندہ میں کہنے لگا سی بڑے پرانے ہیں تسی یا رسول اللہ کھڑا لو نا اے بریل بھی تسی 100 سال دے میں کہا تسی ادھر سی بڑے پرانے میں کہا چونکہ بڑے پرانے میں کہا چلو تسی ڈاڑے پرانے سی سرکار دے زمانے دے میں کہا چلو ہونے فیصلہ کر لینے پرانا کون ہے میں کہا چلو تسی تے پرانے ہو اسی تے 100-150 سال پہلے دے اے 1000 سال ہو گئے نے داتا صاحب دے مزار تے گنبد بنی ہے تساں پڑھو چاہ نہیں آئی یاد بابا فرید مزار دے گنبد بنیا دوسرا بنوایا کہندا نہیں میں کہ ساڈے پیر صاحب کہندے نے شان بھی اونچا تے مدار بھی اونچا اے شاہ نقل عالم نوری حضوری دے مزار تے گنبد دوسرا بنوایا کہندا نہیں میں کہ موسیٰ پاک شہید کہندا نہیں میں کہ غوث پاک دے مزار تے گنبد کہندا اسی نہیں بنوایا میں کہ خواجہ معین چشتی میری دے مزار تے گنبد کہندا اسی نہیں بنوایا میں کیا مولا علی دے مزار تے گنبد دوسرا بنوایا کہندا نہیں میں کہ امام حسن دا روضہ دوسرا بنوایا کہندا نہیں میں کہ میرے نبی دے گنبد روضے تے دوسرا بنوایا کہندا نہیں میں کہ کیوں اجے اسی تے گنبد رہن نہیں دے اسی تے گنبد ڈھون والے ہیں تے میں کہ دو نمبر فیصلہ آپ کر لے اے بناون والے پہلے نے یا ڈھون والے پہلے نے میں کہ بندے نوں پوچھیا میں کہنا جڑا گنبد ہے ایک کسی نبی دا مزار ہے کہنا نہیں توبہ میں کہ کسی صحابی دا مزار ہے کہنا نہیں میں کہ کسی ولی دا مزار ہے کہنا نہیں میں کہ ساڈے پاسے گنبد نبیاں دا مزار تے ولیاں دا مزار تے صحابہ یہ نہ نبی دا مزار ہے نہ ولی دا مزار ہے نہ کسی صحابی دا مزار ہے ایتھے گنبد کہن لگا ربی تے دسنا چاہتا ہے اے ایسے نے جڑے نبی دے صحابہ اہل بیت دے امام حسن دا روضہ نہ گرایا سیدہ کائنات دا روضہ جنت البقیع انہاں نشتیاں گرایا حضور دے صحابہ دے مزارات تے بلڈوزر انہاں پھروائے نے جناب والا جدوں دے آئے نے انہاں بربادی کیتی ہے نا اے تے جناب گنبد رہن نہیں دیندے تے میں کہ ایتھے کہن لگا رب اے تے دسنا چاہتا ہے رب اے تے دسنا چاہتا ہے تساں میرے نبی دی آل نبی دے صحابہ دے مزارات تے تساں گنبد برداشت نہیں کیتا جے تواڈے کولوں نبی دے قدم تے نشان تے میں گنبد نہ بنواواں مینوں رب کون آکھے گا میں کہ کی مطلب کہن لگا جناب ایتھے گنبد کسے مزار تے نہیں میں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام دا قدم دا نشان ہے میں نتیجہ کرنا ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا ایتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان ہے میں کہ پھر اخیر جدو ابراہیم علیہ السلام میں کہ ابراہیم دے قدم دا نشان ہے باقی نبیوں دے قدم دا نشان نہیں تے ابراہیم دا بھی کو قدم دا نشان ہے باقی ساری عمر ہو تورے کوئی نہیں اخیر نہیں یہ بھی خاص وجہ ہے میں کہا خاص وجہ کی ہے آخر لگا وجہ ہے اس پتھر پہ کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کعبہ تے کعبہ جدو گیا بن تے ابراہیم نے ایتھے کھلو کے اللہ کو میرے نبی دے میلاد دی دعا منگی ہے جدو نتیجہ نکلے بولنے سے وقیلی نہ کرنا سمجھدار بندے بیٹھے ہو میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں کل بھی جواب دے ہاں آج بھی جواب دے ہاں تے جے گل پکی ہوے تے سنی ٹھر کے سبحان اللہ کہے گا جملہ سننا کہنے لگے ایتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم کا نشان کیوں ہے میں کہا کیوں اخیر اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم نے رب کرو میرے نبی دے میلاد دی دعا منگی ہے یا اللہ رسول بھیج دے اور میلاد ہی ہوندا ہے نا یا اللہ حضور دے ہوندا ذکر ہے نا یا اللہ رسول بھیج دے فرمایا اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے رب کرو میرے نبی دے میلاد دی دعا منگی اللہ
اللہ نو وہ جگہ ہی پسند آئیے جتھے میلاد دی صرف گل ہوئے اللہ نو جگہ ڈاڈی پسند ہوتی ہے اللہ نے وہ جگہ جناب والا یادگار بنائی وہ تے ابراہیم نے قدم دا نشان چکوایا وہ تو پتھر چکوایا کعبے وچ دفنایا وہ تے گنبد بنایا تے قیامت تک فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ایسے نماز پڑھنی ہے مولا کیوں فرمایا نہیں تے دسنا ہے کہ ایک عام پتھر نہیں پتھر صفا مروا بھی ہے پتھر حجر اسود بھی ہے پتھر اور بھی نہیں پر ایسے سجدہ اس واسطے میں اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم نے میرے کرو میرے یار دے میلاد دی گل کیتی ہے میلاد دی دعا کی ہے میں قیامت تک دسنا چاہنا وہ جتنے میرے نبی دے میلاد دی گل ہوئے میں رب نو وہ جگہ بڑی پسند ہے ہن نہ بولے تو دکھ لگنا ہے وہ جڑے پتھر تے ابراہیم کھلو کے میرے نبی دے میلاد دی دعا منگن اللہ قیامت تک وہ میلاد والا پتھر نہیں بھولتا تے جڑا نبی دا غلام نبی دا میلاد منائے میرا رب اونوں کیویں بھول جائے گا اچھی بات نہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حکیم بھائی ہمارا کھلا کھڑے جائے توجہ ہے اسی تے بابا گیت بھی گاؤنے نے تے حضور دے گانے سبحان اللہ کیوں نبی کہندے نے یا اللہ سانو رسول دے اللہ سانو بن منگیا دیتا ہے تے پھر میں جناب والا اللہ تعالی دی زبان دے اندر ترجمہ کروں گا ساڈا تے عقیدہ تے گیت ہی گاؤنے نے سب سے آلہ ہمارا نبی بڑا کوئی نہیں ارادہ پڑھن دا اور مندے ہو سارے مندے ہو سارے مندے نہیں تے آکھو نہ ساڈا نبی آ تے باں کھڑی کر کے کہہ دے سب سے آلہ ہمارا یا اللہ جڑا پڑے حضور دے روزے دی حاضری نصیب ہو جائے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں آقا ہمارا نبی ایک دفعہ سجیبہ کھڑی کر کے اللہ کرے قیامت تک تیری نسل وچ گلولا نگڑا نہ جمنے اونچی آواز نال پڑھ قیامت تک کو گنگا نہ جمنے سارے بابا دے بلندا کو نہ سب سے اعلیٰ مدہ نہیں یاد رہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اچھی بات میں سبحان اللہ ہونے کا پیغام دینے میلاد مناؤ لیکن سنیاں بدنام نہیں کرنا اسی اپنا مسلک بدنام نہیں ہوندینا کئی بندے جنہیں میلاد میلاد پائے گی بیبیاں کرونی کر پہنیاں نے سجاوٹ دیکھا میلاد لیاقت بیبیاں نو عزت دینا ہے بولو عورت کی معاشرے وچ مقام سے حضور آئے ہیں عورت تذلیل دا شکار سی ذلت دا شکار سی بیٹیاں جاندیاں مار دیتیاں جاندیاں میریاں بہناں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں انہاں نوں یہ پیغام جانا چاہیے کہ اسی یہودیاں نہیں اسی عیسائیاں دے گھر نہیں جمیاں اسی حضور دے غلاماں دے گھر جمیاں کون دسی آخریاں کہ اسی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ قابلہ اکملہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں منن والیاں میریاں بہناں بیٹیاں پیغام ہے سیدہ کائنات کو منن والیاں جے تے پھر سن لو سیدہ کائنات دا واضح تے صورت بھی نہیں تکیا مولا علی پاک پھر گل مولا علی دی آ گئی ہے تو تسی پتہ نہیں برداشت کرنے ہو کہ نہیں کرنے بولیا کرو اللہ سبحانہ مولا علی پاک کے بدن حضور کی بارگاہ سے لیٹ آئے گھر سیدہ زہرا پاک نے پوچھا آج کیوں لیٹ آئے ہو انہاں عرض کی تھی حضرت مولا علی فرمایا آج ایک
مسئلہ چھڑ پیا سی تے وہ مسئلہ تھوڑا جا تخیر ہو گئی گل آئی گئی ہو گئی اگلے دن پھر حضور دی بارگاہ بیٹھے تے گل کو مسئلہ پوچھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دسو عورت واسطے بہترین چیز کی ہے عورت واسطے بہترین عمل کی ہے سارے چپ نبی پاک فرمایا علی ذرا میری بیٹی تو پوچھ کے آ نظر جب آنا مولا علی گھر تے مولا علی پاک نے سجدہ کائنات میں فرمایا نبی پاک پوچھے دس عورت واسطے بہترین عمل کی ہے تے سجدہ کائنات نے فرمایا سنو جا کے نہ ابا جی کو پیغام دینا عورت واسطے بہترین عمل ہے کہ نہ او کسی نو ویکھے تے نہ کوئی اونوں ویکھے او بولو یاد ذرا نہ او کسی نو ویکھے تے نہ کوئی اونوں ویکھے تے سیدہ زہرا پاک تو پوچھا بہترین عبادت فرمایا عورت واسطے بہترین عبادت ہے ویڑے وچ نماز نہ پڑھے بلکہ سین وچ برآمدے وچ اس کو کے کمرے کو کے کو خاص کمرہ ہوئے آئے آئے اور کی علاج کرا اتنے تے بیویاں ساؤنڈ بھی نال چکی پردیاں نے ناراض ہو گئے میری گل تے بھائی صاحب اسی گلی ملے رہنے ہیں ہن تے بیویاں اپنا سیٹ اپ نال چکیا ہوتا ہے میں مدینے چلی گیا میں کہ مدینے والے تقصد ہے کوئی جو تیرے کرتوت نہیں ہاں عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کا مطلب ہے چھپاؤن دی جگہ چھپاؤن دی چیز عورت دی آواز بھی غیر محرم نہ سننا ایتے دے دی اپنا میلاد شروع کیتا ہوتا ہے جڑے میلاد اس طرح کراندے نے کوئی سبب کوئی نہیں سیدھی جی گل ہے اسی گل اور کرنی ہے جدوں کھائی دا حضور دا تے گیت بھی حضور دے گانے ہاں دیکھو شرن جائے بھائیاں نے پردہ بیٹھن آواز سن رہی ہیں اے حضور دا ذکر ہے حضور دا میلاد ہے مسئلے مسائل ہیں لیکن اے نہیں کہ عورت خود بولے تے اودی آواز کوئی اور سنے بنا دو کہ میری گل تے 12 رات سارے نکل گئے نے جناب ایک 14 اگست دی جھڑیاں لگیاں ہوئیاں نے میلاد والیاں نے ہاں یہ 14 اگست دی جھڑیاں نہیں سارے اٹھ کے ٹر پو ہیں یہ ساڈا بھی حق بندا ہے اسی اپنی بہناں نوں بیٹیاں نوں تبلیغ کری تسی پتہ نہیں کیڑی جنت تے جانا چاہندے ہو میں جنت دی گل کرنا مولا حسین دا جو سرکار اوتھے وہی جائے گا جڑا حسین پاک دے نقشے قدم تے چلے 72 شہید ہو گئے نے 72 شہید ہوئے نے پر بیویاں دا پردہ نہیں گیا ایتے سکون نے امن نے پردہ پھر بھی کوئی نہیں ہے اس واسطے گانے باجے ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں بے پردگی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں میلاد مناؤ گھر چ سکون نال بیٹھ کے بند کمرہ ہوے جناب باوضو بیٹھیاں ہون بیبییاں تے اسی بھی جدوں جلوس وچ نکلنا ہے تے لنگر تے گھر بھی حضور دا صدقہ ہی کھانے ہاں او 12 بجے نکلو نا تے دسنا نہ کدھر پوے کہ یار مسلمان نے تیرا کردار دس یار ایڈے چنگے ایڈے بات ایڈے سر ٹکے ہوئے اینے درود پڑھدے ہوئے اینے نبی دے نام تے دیوانے نکلے نے اے کوئی اور نہیں ہو سکدے آخری نبی دے امت ہی ہو سکدے صحبت چنگے بندیاں دی اختیار توجہ ہے نہیں میرے آپ کو میں ذرا سلطان باؤ دی زبان وچ میں ترجمہ سنا بھڑیاں دی صحبت وچ چنگی نہیں ہوندی آروانا سلطان بڑی سونی گل کرنا ہے آپ فرماندے نے فرمایا مالک سنگی اوے سنگی نہ کریے اتے گل نو لاج نہ
میلاد مصطفیٰ مناؤ پیغام مصطفیٰ اپناؤ اور نہیں بولو گے تسی بھائی میلاد مناؤ پیغام اپناؤ میلاد کا مقصد کی ہے ایسا میلاد منانا ہے کہ جب حضور کی شانہ سنو گے دل اچھ محبت پیدا ہوئے گی پھر پتہ لگے گا ساڑھے نبی کیڑی شاید کو روکے ہے کہ کیڑی شاید کو حکم دیتا ہے میلاد منانا ہے حضور نماز چھڑی ہے بولو آپ آنکھتے پڑی اللہ ماشاء ہے انہوں نے بولے 10 بندے گھر سے نماز پڑھ دے ہوں ایک نہیں بے نمازی ہوئے وہ ایک دن ہو سب سارے ہیں پڑھ دیئے تھے جتے پورا ٹمبر ہی نہ پڑھے آج تیرے کو فیس بک واسطے ٹائم ہے یوٹیوب واسطے ٹائم ہے واٹس ایپ واسطے ٹائم ہے میسنجر واسطے ٹائم ہے رات نو 2 بجے تک ساڑھے منڈے آسی جو سر ایسا جلوائی در پروگرامہ کو یقین کرو چنگے پلے منڈے باہر پڑھے ہیں تو بیٹھے ہیں میں منڈے وغیرہ میں دیکھ لینا دیکھ دے اور لگی ہوئی ایسا ہی آگے کرنا رات 2 بجے جب پروگرام تو آئی در کہنا کوئی تو ساڑھے آگے چھے بول گیا اچھا بولو درہ سبحان رات 2 بجے آئی ہے نا تو کھڑے آتے منڈے موبائل لے کے بیٹھے ہیں جب تک بیٹری مکڑی نہیں اور تک جان چھکڑی بیٹری مکڑی نہیں تو جان چھکڑی نہیں جب منڈا رات میں فلمہ ویک کے ڈرامے ویک کے اللہ ماشاء تک سے بندہ موبائل پاک ہوا اور نہیں بولتا تو ایک بڑا کرنے لگا مفتی صاحب دعا کرو انڈیا کشمیر تو نکل جائے میں کہا پر کر رہی نے دعا پہلے انڈیا موبائل تو دکھا تیرے موبائل فلمہ انڈیا دیا ڈرامے انڈیا دے ڈائیلاگ انڈیا دے تیرے گھر دا کلچر انڈیا دا اے بڑی مہندی علی رسم سیدہ زیادہ پار دی ایک کڑیاں منڈے کٹھے ہی نچن لگے ہوندے نے یہ حضرت عائشہ دا حکم ہے خالہ دا منڈا کیڑا پردہ ہے اے پھپھا دا منڈا میں کہ ڈوب مری میں کوئی پردہ ہے باہر تک جو بیٹی نکلنی ہے پردہ کر کے نکلنی ہے بے دڑک کے خالہ دا منڈا ہی اندر لگتا ہے نا پھپھا دا منڈا ہی بغیر جانے تو اندر آتا ہے پھپھا بھی آکڑی ہوندی ہے لیکن میرے منڈے میں اندر نہیں بٹا تیری منی ہے ضرور دی منی اب بولو یار میں غلط کر پیا کرنا باہر کے اندر ماحول نہیں ہے نبی پاک نے حدیث ہے بیٹی والے ہوئے باپ کو اجازت نہیں تو میرے باپ بیٹی کر لے بیٹھے ہاں بہن اور بھائی کو اجازت نہیں کر لیا کمرے سے بہن حدیث ہے ایک مذاق نہیں باپ اور بیٹی کو اجازت نہیں کر لیا بھائی بہن نہ کر لیا بہن اجازت نہیں شریعت ایڈا سخت حکم دے دی کہ آپ امام نظر سے اخبار پڑھ دے ہو کیا اے واقعات نہیں ہو رہے میں کڑیاں کڑیاں گلاں پڑھا میری بہناں بیٹیاں سن رہی ہیں کیا اے واقعات نہیں ہو رہے چاچا بھتیجی نال ماما بھانجی نال ایسے اللہ کا یاد باللہ کیسے کیسے گنا جب حضور دی شریعت اور روگردانی کرو گے بھلے ہاں رات ہو گئے ہوئی جاؤ کوئی گالی میں گل کرنی ہے نا گھر دے اندر اسلامی ماحول لے کے آؤ میراث والے آقا دا پیغام ہے جدوں گندیاں فلماں ڈرامے ویکھ کے تے بندہ سوویں تے صبح خواب وچ پھر کوئی حضور تے نہیں آنا او زرداری آئے گا ہاں ایڈاں دی ہستیاں یا سکنیاں نے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدا سوویں او دے خواب دے اندر بابا دی حلوے نہیں آئے او دے خواب دے اندر بابا فرید آئے گا او دے خواب دے اندر غراریہ سما آئے گا ہاں جدو صبح دی نماز نہیں پڑھنی برکت ہے تو پہلے ایک بندہ کمانا پورا ٹبر کھانا پوری پہ جاندی ہن پورا ٹبر کھانا لگے پوری نہیں پہنی کیوں جدو رزق دا بنڈن دا ٹائم ہے نبی پاک دی حدیث ہے اور اسی ذکر دے آج میں کرنے ہوں نال دی گل بھی سن لے حضور صبح صبح اٹھ کے اذان دے بلال پاک اذان دے دے نبی پاک سید زہرا دا دعا کھڑکانے فرمایا اٹھ اللہ تو رزق لے لے اپنا حصہ لے رب وانڈ دے صبح صادق کو لے کے سورج نکلن دے 20 منٹ بعد تک اللہ رزق وانڈدا ہے اے لین دا ٹائم ہے جدوں دین دا ٹائم ہودا ہوندا سی ستے ہوندے ہاں ساڈی تے مارکیٹ دی 12 بجے کھلدی ہے برکت کتھوں ساڈی راتاں جاگنیاں نے رات اللہ نے سون واسطے بنائی ہے ساڈی تے مارکیٹ صبح 10 12 بجے کھلدی ہے اے کئی بندے سانو یورپ دی مثالاں دیندے نے میں کہنا کلچر تے چیک کر مسلمان اسیاں عمل وہ پہ کر دے او راتی سوندے تے صبح جناب وہ اپنے کاروبار شروع کر دے نے تے ساڈی آنکھیں نہیں کھلدی ہیں اسی ساڑھے جو ہر بندہ دوجہ نو ٹھیک کرنے چکرہ جی آپ کوئی نہیں ہوندہ اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان آلے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہم تو سے بولتا مولوی صاحب اسی جنت جانا سی انہیں پوڑی لو دے وہ چاہتے ہیں تو سے تبلیغ شروع کر لیں
اے کملیا اے تبلیغ اے ملاد آخری شیر دیا سامنے زبان سنا کے گل مقامہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر مومنیا سنت ہو جا یک درگیر محکم گیر بندہ ہوا کو پھڑے تھے مضبوطی نہ پکڑے رنگ مدینے والے دا تیرے تے نظر ہونا چاہیے میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی تھی آخری شیر میں لطف آئے گا نتیجہ گفتگو دا بیان کرنا فرمایا اونوں کدے نا بھائی اونوں کدے نا اوے ماہی ملیا رکھ لے ہی رے کوئی یا کھیڑے یا راجا رانجے ناری سلام تو عربے تے کھیڑے بھی جناب نام باہر نکلو تے شیطان راضی مسیح بڑھو تے رحمان راضی نا مسلمان جتھے ہوئے رحمان کو راضی اکو پاسا رکھ لے ہی رے کوئی یا کھیڑے یا راجا بے غیرتی دی یاری نالو اتے سنگ ستے دا چنگا اور بے شرمی دے مرغے نالو وہ یارا ساتھ سروں دا چنگا میاں صاحب گڑ پڑی گل کی تھی آپ فرمایا لکھ ٹکران دی لکھ ٹکران دی بوڑی کریے اتے اند کدے نہیں لگ دے او لکھ گنجران دی سیوا کریے او کدے نہیں رجی دے آخری شیر فرمایا چنگی مندی چیوال نہ بولو بیٹھا کعبے والے پاس ہوئے کانڈے اللہ دی ذات جان دی پروگرام کل دس جوید اختر بھائی نے بڑی محبت نال میں آپ جمعے دا ٹائم لیا دینا فرمایا میں بڑی مصروفیت الحمدللہ دینے چار چار رہتا ہے میں اپنا سفر پنڈی تو لے کے الحمدللہ او سندھ سے کونے تک جائی دے سفر تھکاوٹ نیند ہی پوری پوری انہوں نے فرمایا حاجی تاریخ بڑی سفر مدینہ میں ہفتہ مکھر لے تو میری ایک عادت ہے بھئی لائیے نہ جوڑنے والی اور پھر بندہ ہر زمانوں متھے لگے تو پھر آکے جسے ہوا کرنی ساڑھے ملاد دیتے نہیں آئے تو میں ایک پروگرام آج دا بڑا ایک میرے شکر دیتا ہوئے رسیدے بڑا تکڑا پروگرام سا میں کہنے یار میں تیرے کو نہیں آنا میری اپنی مسیدے پروگرام ہے ایک محبت والے میں سجا سے میں محبت نہ لایا تو انہوں میں دسنا چاہنا کہ میں جمعے دی تقریر پہلی گئی تھے توجہ ہے جی بہروا الحمدللہ 12-25 کا بیان الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے ایک 10 تک بیان ہو جاتا ہے میں ایک منٹ بھی ضائع کرنے والا خطیب نہیں ملتان پورا پھر لو جی عائشہ بھی بیٹھے نے سارے خطیبان اس بندے نے ماشاءاللہ انہوں نے کچھ لینا پورا ملتان پھر لو جے الحمدللہ تحدیث نعمت طور تے اللہ دا میرے کرم ہے میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کوئی تکبر غرور نہیں آئی سر واللہ باللہ صرف تحدیث صرف تینوں احساس دلان واسطے کہ میں تھوڑا مرکز نہیں دیکھے بہت بڑی بڑی دو کنانا دی مسجد ہے مسجد چھوٹی ہے پر بندیاں دا دل بڑھا ہے دوسری بات ملتان پھر لے جیس کیٹاگری دا خطیب تنو لبے دے اتھے پڑھ لیتا ہے تے جتنے ملے چاہے تو ٹائم نہ نام ہے جار میرا چیلنج ہی جا میں کوئی انوار لوگ کی ڈگری نہیں میں انوار لوگ دا استاد میں جامعہ انوار لوگ دا استاد میرے شگرد انوار لوگ پڑھا رہے ہیں اللہ نے مناظران رام کے دیتا ہے رب نے آواز تو بھی نوازے ہے الحمدللہ عقیدے دا بھی بغیرت نہیں اتھے بھی بڑی اللہ غیرت ڈالی دیتی صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یا لگنت کا بھی ذکر ہوتا ہے پھر بجی کو میں بچے بے کے کہتے ہیں ہونے فلانا موضوع سنا میں نہیں آکھوں گا میں کتاب کھول نہیں ہے غزالی زمانہ کرو بڑا ہی اچھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آئی صاحب کہنے آئے تو سمیتان ساڑھا پڑھا ہوا ہے تسی اینا دینا دیکھ جملہ فرمائے تو ساڑھے فیملی ممبر میں آگے آپ کیا تو میں پورا اتران گیا تو انہوں کو ایک راز ہے بولو درہ سبحان اللہ جی اللہ آخری شہر ہے کہ میرا آپ سلام پڑھنے میاں صاحب فرمایا چنگی
چنگی مندی سجنا کو اصل فرید جینا نعرہ سنا دل خوش ہوئے تاثر میں آپ کو نعرہ رسالت اچھا اکرام چاندہ تو جی نعرہ آیا ہوتا خوش ہونا سے کہ نہیں بولو جنواز شریف آیا ہوتا پھر اچھا پتر انہوں نے کہنا ساڑھے نعرے لگتے تیرا ایڈا بھی مان کو حضور میں تو نعرہ دا میں حضور خوش نہیں ہونے سبحان اللہ اچھا کہ نعرہ رسالت حضور دلان کے ترین مسلانہ گھومیا جمن حضور دلان کے قبر تنبیق کرنے واسطے بولے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ احباب محبت نہ لائے دلی دعا ہے بھائی صاحب سے وجہ تو گفتگو کی دن کی ہوئی اصلاح ہوئی میرا ایمان ہے بڑے بڑے ماشاءاللہ قبلے درست ہو گئے ہوں گے اللہ ساری محفل کا ثواب آپ نے والد محترم قبلہ بزرگ حاجی عطا محمد صاحب آپ نے بھائی حاجی اشرف صاحب سے عطا فرمائے اللہ اس فیملی میں سلامت رکھے آئندہ مصیبتوں کو بچائے یہ ماشاءاللہ سونے جینا نہ جڑے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ محبت ہمیشہ قائم رہے سلام پڑھ دیجیے مصطفیٰ